السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معہد الصفہ للدراسات الاسلامی شام کوٹ ضلع قصور کے ادارہ میں درس دینے کا موقع ملا۔ ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ المحقق الداعی شیخ عمران السیف العلوی حفظہ اللہ کی دعوت پر ہم یہاں آئے اور شیخ محترم حافظ اللہ کی لائبریری مکتبہ دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ عالم اور غیر عالم کی پہچان، محقق اہل علم اور عامی خطیب کی پہچان اس کی لائبریری سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس اکثر خطیبوں کے پاس ہمیں خطبات دیکھنے کو ملتے ہیں، اکثر خطباء جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں وہ کمزور، ضعیف، جھوٹی روایات، ایک غلط دین کی طرح منسوب باتیں کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت بڑا ذخیرہ مکتبہ، لاکھوں روپے کی کتب پر محیط یہ علمی خزانہ اور بڑی بڑی نایاب اور قیمتی کتابیں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملیں۔ ہم بھی چھوٹے سے کتابوں کی حریص ایک ادنا سے طالب علم ہیں۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم خود بھی تعارف کر لیں گے ان کتابوں کا اور اپنے طلبہ و طالبات جو پوری دنیا میں موجود ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں، ان کو بھی ہم کچھ نہ کچھ نئی باتیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ معہد الصفہ للدراسات الاسلامی، الصفہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، یہ شام کوٹ جو کنگن پور اور الہ آباد کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں یہ ادارہ قائم ہے۔ پچھلے سال بھی صحیح بخاری شیخ صاحب نے مرد و خواتین کو پڑھائی، اس سال بھی ایک اچھی خاصی تعداد طلبہ و طالبات کی صحیح بخاری پڑھ رہی ہے۔ اسی لائبریری میں شیخ محترم صحیح بخاری کی کلاس لگاتے ہیں۔ یہ فرنٹ پہ شیخ محترم نے حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب مجمع الزوائد کو سجایا ہوا ہے۔ یہ امام نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ امام عراقی کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر۔ امام عراقی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام ہیثمی رحمہ اللہ کو زوائد پر لگا دیا تھا۔ خوش قسمت ہے طالب علم جس کو کوئی محدث اور محقق مل جائے۔ جس طالب علم کے کو محدث ملے گا انشاءاللہ وہ بچہ محدث بنے گا۔ شاید امام ہیثمی کو اگر امام عراقی جیسا استاذ محدث نہ ملتا، شاید یہ امام ہیثمی بھی محدث اور محقق نہ ہوتے۔ شیخ محترم حافظ اللہ نے مجمع زوائد کے 2 نسخے اپنی لائبریری کی زینت بنائے ہیں۔ پہلا نسخہ حسین سلیم اسد الدارانی حافظہ اللہ کا ہے اور یہ سارا مفصل نسخہ 23 جلدوں میں ہے۔ 22 جلدوں میں اصل کتاب ہے مجمع زوائد اور باقی 23 جلد فہرست ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ حسین سلیم اسد دارانی حافظہ اللہ کی تحقیقات بڑی عمدہ ہیں، بڑی کمال تحقیقات ہیں اور بڑی مفصل محدثانہ بحث کرتے ہیں۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے ان سے جزوی غلطیاں کئی ایک ہوئی ہیں، اصولوں میں بھی کئی غلطیاں موجود ہیں اور منہج تخریج تحقیق رجال میں بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ابھی موقع نہیں ہے، وہ کسی اور موقع پہ ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ بہرحال، اور یہ سب سے عمدہ نسخہ دارالمنہاج کا ہے۔ اتنی مفصل تحقیق آج تک مجمع زوائد کی نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ، شیخ محترم نے اس نسخے کو اپنی زینت بنایا ہے۔ اسی طرح یہ مجمع زوائد کا دوسرا نسخہ ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کے نام سے، یہ ادارے نے اس کو شائع کیا ہے۔ محمد عبد القادر احمد عطا، یہ بھی اچھا نسخہ ہے۔ اس میں یعنی تاجرانہ تحقیق کی گئی ہے، اسے کہتے ہیں تاجرانہ تحقیق، کہ روایت پر حکم بھی نہیں لگانا، یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، بس چند حوالوں کو جمع کر دینا ہے۔ تو یہی اس میں انداز بنایا گیا ہے۔ بہرحال، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بھی ہے، یہ بھی ایک اچھا نسخہ ہے مجمع زوائد کا۔ تو یہ محدث اور محقق کی پہچان ہوتی ہے
وہ اپنے پاس قیمتی سے قیمتی کتب کو جمع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں پیسہ قیمت نہیں ہوتا، علماء کو گھر فروخت کرنے پڑے وہ گھر فروخت کر دیتے ہیں، بیویوں کا سونا فروخت کرنا پڑے وہ کر دیتے ہیں، قرضہ لینا پڑے لے لیتے ہیں، لیکن علماء شیوخ کی پہچان ان کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح نیچے فرنٹ پہ نظرۃ النعیم، یہ 12 جلدوں پر محیط کتاب، ایک دائرۃ المعارف، اللہ اکبر، ایک انسائکلوپیڈیا، بڑی اہم کتاب، یہ بھی شیخ محترم کے پاس موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، خلق قرآن کا فتنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے رد میں ایک مبارک کتاب لکھی تھی، خلق افعال العباد والرد علی الجہمیہ واصحاب تعطیل۔ تو جب بھی کسی محدث پر کوئی فتنہ کو ڈالتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، تو وہ بیچارے حکمران نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، ہاں ان کا قلم چل رہا ہوتا ہے۔ تو محدثین کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ اپنے دفاع میں مستقل کتابیں لکھتے تھے۔ یہ بھی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی خلق و افعال العباد بڑی کمال کتاب ہے خلق قرآن کے حوالہ سے۔ اس کا اردو ترجمہ وغیرہ اس کو بھی ہم شائع کر رہے ہیں اپنے دائرے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ یہ بڑا اچھا نسخہ شیخ صاحب نے محمد فہد بن سلیمان الفہید صاحب کا کی تحقیق والا نسخہ، بڑی مفصل تحقیق ہے، اس کو اپنی لائبریری کی زینت بنایا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ المصطفیٰ فی سنن المصطفیٰ، یہ بھی ایک بڑی کمال کتاب ہے، محمد بن سعید بن مان القریظی اللہجی رحمہ اللہ کی، یہ 576 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ المستصفیٰ حدیث کی کتاب، المستصفیٰ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس طرح نیچے ضروری کتابیں یعنی اردو وغیرہ کی بھی نیچے شیخ صاحب رکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، ہم اس کی عملی شکل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے کاموں میں برکت فرما دیتے تھے، سبحان اللہ۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخص امام ناصر السنہ مجدد محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ بھی ہیں، اللہ اکبر۔ ہمیں جہاں کہیں بھی جانے کا اتفاق ہوا، پہاڑوں میں ہمارے شاگرد ہیں، اٹک وغیرہ حویلیاں میں ہمارے شاگرد ہیں، ہمیں بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کے ہمیں ان کے گھروں میں جانے کا موقع ملا، دیہاتوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں ہمیں جانے کا موقع ملا۔ جہاں بھی ہم گئے ہیں، جہاں کی اہل علم موجود ہیں، وہاں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہم نے پائی ہیں۔ یعنی اسے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو جہاں بھی ہم آئے تو یہ سبحان اللہ، یہ مبارک لائن پورا کھانا آخر تک یہ سارا شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں پہ محیط ہے۔ یعنی علم حدیث سے تعلق رکھنے والا قیامت کی دیواروں تک جو بھی شخص علم حدیث کو، فن حدیث کو، فن جرح و تعدیل کو اپنا اڑنا بچھونا بنائے گا، اس پر ضروری ہے کہ وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، اللہ اکبر، یہ مکمل شیخ محترم حافظہ اللہ کے پاس موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا، ضعیف اور جھوٹی روایات کو الگ کرنا۔ یہ مکمل انسائکلوپیڈیا شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیح ہے، اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی قیمتی ترین کتابیں یہی ہیں، سلسلہ صحیحہ، سلسلہ ضعیفہ، یہ بھی مکمل موجود ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب قیمتی ترین کتابوں میں سے اس کا نام ہے ارواء الغلیل، اللہ اکبر۔ یہ بھی شیخ صاحب حافظ اللہ کے پاس موجود ہے، ارواء الغلیل، اللہ اکبر۔
یہ کمال ترین کتابوں میں سے، اور جن کتب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی مفصل تحقیق کی ہیں یہی 3 کتابیں ہیں۔ اور چوتھی کتاب شیخ البانی صاحب کی ہے سنن ابی داود الام کے نام سے مطبوع ہے، وہ نامکمل چھپی ہے، وہ مکمل نہیں کر سکے تھے۔ اسی طرح شیخ عمران صاحب حفظہ اللہ کے پاس سنن اربع شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق والی یہ موجود ہیں، صحیح جامع صغیر، ضعیف جامع صغیر، ماشاءاللہ، المعجم الصغیر، الطبرانی، یہ ایڈیشن، اس میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتب سے ہی حکم نقل کیے گئے ہیں۔ یہ وہ ایڈیشن شیخ البانی صاحب کی تحقیقات سے مزین کہ شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو سادہ تھا، اللہ اکبر، کو دیکھنے والا یہ نہیں کہتا تھا یہ کوئی محدث ہے، محقق ہے، لیکن ایسے کارنامے سار انجام دے گیا وہ شخص جس کی کتابیں پڑھ کر دنیا محدثین بن رہی ہے۔ میری مراد علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المولمی الیمانی رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندے کو بڑی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اللہ نے ان کا قلم چلا دیا اور پوری زندگی یہ لکھتے رہے۔ کتب رجال، سبحان اللہ، کتب رجال پہلی دفعہ تباہ ہو رہی ہے تو شیخ مولوی یمانی کی تحقیق سے شائع ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بہرحال یہ مبارک کتاب التنقیل 2 جلدوں میں یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ مولوی یمانی رحمہ اللہ کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہے کہ مولوی صاحب کی کتاب کی تحقیق شیخ البانی جیسا انسان کر رہا ہے۔ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ اس وقت کہ دنیا کے سب سے بڑے امام اور محدث علم حدیث میں شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ اپنے کے لیکچر میں فرماتے ہیں، میں نے التنقیل کو 100 دفعہ سے زیادہ مرتبہ اس کا میں 70 دفعہ سے زیادہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کتاب سے مجھے اتنی محبت ہوئی، پھر میں نے اس کتاب کو اپنے قلم سے سب A to Z مکمل لکھا۔ اس کتاب کی تعارف میں ہم نے 8-9 لیکچر بھی دیے ہیں رمضان میں، وہ ہماری آئی ڈی ابن بشیر کے نام سے ہے، اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفت صلاۃ نبی جو اصل ہے، اصل اصل صفت صلاۃ نبی، یہ 3 جلدوں میں شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ ہدایت الروات، یہ اصل کام تھا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن حجر کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا، جو بھی کتاب انہوں نے دیکھی ہے، نقص ہے، کمی زیادتی ہے، اس پر ضرور کام کیا۔ یہ اصل ان کی کتاب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر بڑا زیادہ کام کیا۔ پھر بعد میں ہمارے محبوب دوست اردن کے محدث علی بن حسن الحلبی حافظہ اللہ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات تخریجات کو اس پر مزین کر دیا، مرتب کر دیا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے تحقیق سے ایک مختصر نسخہ بھی چھپا ہے مشکات کا، وہاں صرف حکم ہے، وہ غیر معتبر ہے۔ اصل شیخ البانی صاحب کی تحقیق والا نسخہ یہی ہے جو ہدایت الروات میں علی حسن الحلبی حافظہ اللہ نے جس کو مرتب کیا ہے۔ اس کے ساتھ شیخ صاحب حافظہ اللہ کے پاس دوسرا نسخہ وہ بھی موجود ہے جو مختصر ہے۔ جب اصل آ گیا تو مختصر کی بات نہیں چلتی، تو ہمیں اسی کا حوالہ دینا چاہیے ہدایت الروات کا۔ اللہ اکبر۔ صحیح موارد الزمان، ضعیف موارد الزمان بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے جن احادیث کی تحقیق سے حکم سے رجوع کیے وہ بھی شیخ صاحب کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ آگے یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب قاموس البدع جو شیخ کی شاگرد اس دور کے بہت بڑے محقق اور محدث ابو عبیدہ مشہور حسن علی سلمان حافظ اللہ نے مرتب کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی یہ شہباز حسن پروفیسر حافظ اللہ ڈاکٹر صاحب لاہور والے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی کمال کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب حافظ اللہ کے پاس، اللہ اکبر، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی حکموں سے مزین ریاض الصالحین کی تحقیق بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، سبحان اللہ۔ ضعیف الادب المفرد اور احکام الجنائز بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے، اللہ اکبر،
یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو مختصر صفت صلاۃ نبی تھا اس کا شرح لکھی، اس کی شرح کی محمد بن عمر بن سالم بازمول حافظ اللہ نے، اس دور کے محقق مشہور محقق ہیں، انہوں نے شرح کی شیخ البانی رحمہ اللہ کتاب کی، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ دو مبارک کتابیں المعجم المفہرس ابو اسحاق الحوینی صاحب کی کتب بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ یہ ہے تحقیق کا ذہن، اللہ اکبر، یعنی محقق کو پتہ ہوتا ہے دنیا میں کون محقق ہیں، کن کی کتب سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ علماء تو کتابوں سے دور بھاگتے ہیں، مطالعہ کو ان کا عادت نہیں ہوتی۔ خوش قسمت ہیں وہ علماء، خوش قسمت ہیں وہ علاقے، وہ شہر جہاں محدث اور محقق موجود ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ المنیحہ شیخ صاحب شیخ الحوینی صاحب کی احادیث صحیحہ پر مشتمل کتاب المنیحہ بھی موجود ہے، اس طرح اور بھی کتابیں موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح شیخ صاحب کے پاس کتب حدیث ماشاءاللہ بہت زیادہ کتب حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، مثلا یہ شروحات حدیث بہت زیادہ موجود ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اللہ اکبر، اس کا بہت اچھا ایڈیشن شیخ صاحب نے خریدا ہے، 25 جلدوں والا۔ مصنف عبدالرزاق بھی موجود ہے، بڑی مفصل تحقیق والی۔ مسند ابی یعلا، سبحان اللہ، دو نسخے، مسند ابی یعلا کی شیخ صاحب نے 2 نسخے خریدے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ حسین سلیم والی ہے، ایک یہ حسین سلیم اصل صاحب والی ہے، اور یہ شیخ الشسری والی، اور یہ السناری والی، السناری والی، شیخ سعید بن محمد السناری والی، اللہ اکبر۔ یعنی ایک کتاب کے اگر 2 تحقیقات ہوئی ہیں تو ضروری بات ہے دونوں تحقیقات میں کوئی نہ کوئی مزید فوائد ملیں گے۔ ایک کے پاس تھوڑی تحقیق ہے، دوسرے نے زیادہ کی ہے، ایک کو غلطی لگی ہے، دوسرے نے صحیح تحقیق کی ہے، تو شیخ محترم حافظ اللہ کی کوشش ہے کہ وہ دونوں نسخے میرے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم امت کو، پبلک کو، اپنے طلبہ و طالبات کو صحیح منہج محدثین کا تعارف کروا سکیں، کوئی غلط تحقیق ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے وہ عام نہ ہو، اللہ اکبر۔ یہ صحیح ابن حبان، سبحان اللہ، حدیث کی بہت بڑی کتاب، شیخ اور محدث شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ کی تحقیق سے مزین بڑی مفصل تحقیق یہ شیخ صاحب حافظ اللہ کے پاس موجود ہے۔ شیخ حسین سلیم والی آ رہی ہے، یعنی فرما رہے ہیں شیخ حسین سلیم صاحب نے بھی صحیح ابن حبان کی تحقیق کی ہے، وہ بھی شیخ سے منگوا رہے ہیں، اللہ، یہ ہے کتب کا شوق، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت فرمائے۔ موسوعہ ابن ابی دنیا پڑھا، ہاں سبحان اللہ، موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا، ان کی کئی چھوٹی موٹی کتابوں پر بہت زیادہ کتابیں امام ابن ابی دنیا کی، ان تمام کو ایک موسوعہ کی شکل میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ میرے استاد محترم شیخ محدث ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ نے غایت المقصد کی تحقیق کی تھی، 4 جلدوں میں یہ نسخہ چھپا ہے، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ قلم کی برکت ہے، لکھنے والا دمشق بیٹھا ہے، ان کی کتابیں یہاں موجود ہیں، لکھنے والا جنگلات میں بیٹھے ہیں، لکھنے والا ہو اللہ کے لیے لکھے، اللہ کی رضا کے لیے محنت سے لکھے، تو یہ علم کی برکت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں فرمائے۔ یہ شرح موطا شیخ ابن عثیمین حافظ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، یہ سبل السلام ہے، یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کی شرح فتح ذی الجلال والاکرام، اللہ اکبر۔ عون المعبود، ارشاد الفحول، ابن تیمیہ کا فتاوی، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ، تحفۃ الحفظی، اور تحفۃ الحفظی کا خلاصہ جائزۃ الحفظی جو ہمارے استاد محترم حافظ ثناء المدنی حافظ اللہ نے کیا، وہ بھی موجود ہے۔ مرآت المفاتیح کا ابھی نیا ایڈیشن چھپا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی کتابوں کا حریص، اس کو خوشبو آ جاتی ہے کہ فلاں کتاب فلاں علاقے سے چھپی ہے، تو یہ شیخ سب سے موقع نسخہ چھپا ہے، یہ مرآت المفاتیح کا سب سے معتبر نسخہ یہ چھپا ہے الریاض سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ناشر کو۔ یہ فتح الباری دارالسلام کی تحقیق سے ہے۔ یہ عمدۃ القاری ملا علی قاری صاحب عینی حنفی صاحب نے جو مرتب کی ہے، یہ
محقق نسخہ ہے 22 جلدوں میں، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ نیل الاوتار کا جو سب سے اہم ایڈیشن ہے نیل الاوتار کا، شیخ صاحب حافظ اللہ نے وہ خریدا ہے، محمد صبحی بن حسن حلاق، اللہ اکبر۔ یہ بھی عظیم محقق ہیں، اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، یہ بھی یمن کے ہیں، یمن کے، تو انہوں نے یمن کے ہی ایک امام اور محدث شوکانی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں پر کام کرنے کا عزم کیا، اور تقریباً تمام کتابوں پر کام کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محقق کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسند الشامیین ہے، اسی طرح یہ اوپر ہماری محبوب کتاب، ہماری نہیں امت کی محبوب کتاب الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، شیخ ضیاء الرحمن اعظمی جو نیا نام عبداللہ الاعظمی ہے، اس کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اس مبارک کتاب پر مجھے بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کا دوسرا ایڈیشن، حتمی ایڈیشن، وہ ہم اپنے ادارہ دار ابن بشیر کی طرف سے ہی شائع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے اور یہ مبارک ہم سے لے لیں، اللہ اکبر۔ السنن کبریٰ، امام بہقی کی کتاب، مفصل تحقیق والی، تفسیر طبری، فتح القدیر، الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی والی، اللہ اکبر، یعنی تفسیر سعدی، تفسیر بغوی، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، اضواء البیان، اللہ اکبر۔ یہ ہے علم دوستی، یعنی تفسیر کی اہم ترین کتب جو امہات الکتب ہیں تفسیر میں، وہ ساری ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی ایک دین کی طرف رکھنے والے اہل علم کی نشانی ہوتی ہے، وہ ایک ایک بات کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہمیں جب کبھی شیخ صاحب حافظ اللہ کی تقریر درس کا موقع ملتا ہے تو یہ ساری تحقیقات نظر آتی ہیں، ضعیف حدیث بیان نہیں کرنی پوری تحقیق کے ساتھ، بلکہ ہر بات باحوالہ بیان کرنی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے شیخ صاحب کو تقریب صحیح مسلم میں دعوت دی، شیخ صاحب نے ایک ایک بات اللہ کی رضا کے لیے باحوالہ بیان کی، تاریخ بغداد، جلد فلاں، صفحہ فلاں۔ اس طرح بڑے کم علماء ہیں جو اتنی تحقیق اور اتنے حوالے زبانی یاد کر کے ان چیزوں کو شیئر کریں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ الجامع لشعب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، اور سب سے عمدہ ایڈیشن وہ شیخ صاحب حافظ اللہ نے خریدا ہے، مختار احمد ندوی صاحب کی تحقیق سے، اللہ اکبر، یہ ایڈیشن چھپا ہے۔ اس طرح سنن کبریٰ نسائی، مسند فردوس، سنن کبریٰ نسائی بھی شیخ برنوت والی ہے، سبحان اللہ۔ سیر علام نبلا پڑھی ہے سامنے، سنن سعید بن منصور ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنن دار قطنی، مستدرک حاکم، میزان الاعتدال، المغنی ابن قدامہ رحمہ اللہ کی، المحلہ ابن حزم، سبحان اللہ۔ امام ابن ابی خیثمہ کی تاریخ الکبیر، اس کا ہم نے تقریب مکمل کر لیا ہے، تقریب ہم نے، یعنی کتنی بھی بڑی بڑی جو کتب ہیں رجال کی، ان کی ہم تقریب ہمارا ایک ارادہ ہے، بلکہ ہم اکثر کام کر چکے ہیں۔ اس کی بھی تقریب، تاریخ کبیر امام بخاری کی بھی تقریب، جرح و تعدیل کی بھی تقریب، یہ شرح طبی ہے مشکات پر، یہ مسند دارمی ہے، یعنی ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ شیخ برنوت والی رحمہ اللہ کی 50 جلدوں میں مطبوع ہے، اس کو پھر اختصار کر کے صرف حکم ایک آدھا حوالہ ساتھ، یہ مسند احمد بیت الافکار والوں نے شائع کی، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، مسند ابی اللہ الموصلی بھی ہے، یعنی بہت زیادہ وقت چاہیے ایک ایک، اللہ اکبر۔ معالم السنن، سنن ابی داود کی شرح، سبحان اللہ، یعنی ایک ایک کتاب پر ہم بات کریں تو کئی گھنٹے ہمیں درکار ہے، ہم نے آگے جانا ہے، آگے ہمارے درس ہیں کچھ اس طرح۔ اس سیکشن میں ساری اردو کتابیں، ہاں عربی بھی ہیں، انجاز الحاجہ پڑھی ہے، زیادہ عربی ہی ہیں، اللہ اکبر۔ امام مزی رحمہ اللہ کی تحفۃ الاشراف، اس کا تقریب کسی نے کر دیا ہے، تقریب، سبحان اللہ۔ خلیل احمد مامون شیخہ صاحب نے اس کا تقریب سند و غضب کر دیا ہے، باقی حوالے دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سبحان اللہ۔
قواعد ابن الملکن کے نام سے کتاب، سبحان اللہ، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے، یعنی یہ 2 جلدوں میں ہے۔ الفقہ للمذاہب الاربع، عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزیری صاحب کی کتاب ہے۔ تعویل مختلف الحدیث، سبحان اللہ، یہ امام ابن قتیبہ کی مشہور و معروف کتاب، بڑی قیمتی کتاب علم حدیث سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہے۔ اس طرح شروحات بخاری بھی اردو والی، عربی والی شیخ صاحب کے پاس موجود ہیں، یہ ساری کتب ہیں۔ تو ان کتابوں سے ہم ایک پیغام، ایک نصیحت اپنے آپ کو، تمام احباب کو دینا چاہتے ہیں کہ یا تو ہم علم کی طرف آئیں ہی نہ، ہم کوئی اور شعبہ اختیار کر لیں، کاروبار کریں، دکان ڈالیں، فیکٹریوں میں کام کریں، دھکے کھائیں ساری عمر۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دین کی طرف آنا ہے تو اپنا